باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ الحج کی 8 14 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو پہلے رکوع کی چند آیات اور پھر دوسرے رکوع کی بھی چند آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ سورہ الحج بعض مفسرین کے نزدیک مکی ہے اور بعض کے نزدیک مدنی ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو کہ مکی اور مدنی سورتوں کے امتزاج اور سنگم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مزاج جو ہے ملا جلا ہے، اور عرض کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں کچھ آیات نازل ہوئیں جو حج کے تعلق سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اس کا ذکر آگے اب آئے گا، اور قتال کا ذکر ہجرت کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے
بہت ابتدا میں دے دیا تھا، تو گویا تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں پوری سورہ نازل ہو گئی۔ ادھر 1-1.5 سال کا عرصہ ہے ہجرت سے پہلے کا، اور ادھر 1 سال ہی کے اندر اندر مدینہ منورہ میں اس کی کچھ آیات نازل ہو گئیں، یعنی جنگ بدر سے بہت پہلے۔ ایک اور بات جو بنیادی نوعیت کی سی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں کچھ ہال مارک ہوتے ہیں، کچھ نشانات راہ ہوتے ہیں، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جس سے اس کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال لیتا ہوں، سورہ مریم، سورہ مریم میں 14 جگہ الرحمن ہے، اور شروع ہوتی ہے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر کر کے حضرت زکریا کا ان پر اپنی رحمت کا خاص طور سے بیان فرماتا ہے۔ ذکر و رحمت ربک، تیرے رب کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ رحمت کا ذکر ہے، اور پھر رحمت کا ذکر کون کرتا ہے؟ رحمان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 14 جگہ اس میں سورہ کے اندر رحمان الرحمن الرحمن کہا ہے، اس سے زیادہ کہیں پھر کسی سورہ میں الرحمن نہیں ہے۔ یہ کچھ صورتوں کی کچھ امتیازات ہیں۔ ایسے اس سورہ کی جو امتیاز ہے وہ ذالکہ ہے، عجیب بات ہے، 7 جگہ ذالکہ ہے، 6 آیت میں، 10 آیت میں، 30 آیت میں، 32 آیت میں، 60، 61، 62 آیت میں 7 جگہ ہے۔ یہ کیا ہے ذالکہ؟ ذالکہ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ جیسے ایک جگہ ہے ذالکہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ ہے ذالکہ، یہاں پر یہ ایک برج کا کام کر رہا ہے کہ یہ بات تو ہوئی، اور جو کوئی اللہ کے شعائر جو ہیں ان کی عظمتوں کا قائل ہے اور محبت کرتا ہے اور تعظیم کرتا ہے، تو اس کے دل کی تقوی کی علامت ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ تو ذالکہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے بات کو اپنے کوئی خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہے، اور یہاں پر ذالکہ سے جو 60، 61، 62 آیت میں ہے جو آگے آئے گی، وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے مکی اور مدنی آیات کے درمیان میں، تو وہ ٹرانسفارمیشن کو ذالکہ سے ممیز کرتا ہے لفظ ذالکہ، کہ وہ تو ہوا اور یہ سمجھ لو کہ یہ تو یوں ہے اور اب یوں سمجھ لو۔ تو یہ قرآن کی کچھ اوصاف ہیں جو کہ آدمی پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر آج کی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے 3 آیت میں وَمِنَ النَّاسِ تھا، اور آج جو درس ہے اس میں 2 جگہ وَمِنَ النَّاسِ ہے، آپ بھی غور کر لیجیے گا۔ یہ دیکھیے 3 آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور آج 2 جگہ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور پھر اس کے بعد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ کیوں، یہ تکرار کیا ہے؟ یہ بھی کچھ اشارہ کرتی ہے۔ اس میں ایک بات میں نے گزشتہ درس میں بھی بتائی تھی اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اس کے 3 مخاطبین ہیں۔ ایک مخاطب یعنی ایک آڈینس کا گروہ جو ہے وہ تو مشرکین عرب ہیں، بہت سخت قسم کے دشمن جو اس میں بھی ذکر ہے۔ ایک آڈینس جو ہے الذین آمنوا ہیں، جو بالکل ایمان لانے والے ہیں، ان سے تقاضا ہے ایمان کا، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا۔ اور ایک جو ہے مذبذبین ہیں، متذبذب لوگ ہیں۔ اب جیسے کہ ٹرانسفارمیشن اور ٹرانزیشن ایک فزیکل ہے مکے سے مدینہ منورہ کا، ایسے ہی ایمان میں بھی ٹرانزیشن ہوتا ہے، یہ کہنا ہے۔ تو آدمی یا تو ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف پلٹ جاتا ہے،
اس میں ان آیات میں ذکر ہے، یا پھر ایمان اللہ تعالیٰ کو توفیق دیتا ہے تو کمزور ایمان سے اچھا بڑا مستحکم اور قوی ایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے، جو جیسے کہ فزیکل ٹرانزیشن مکے سے مدینہ منورہ کا ٹرانزیشن تھا ادھر سے ادھر ہجرت والا، ایسے ہجرتیں ہوتی ہیں، ایمان کی ہجرتیں ہوتی ہیں، کیفیات کی ہجرتیں ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، تبدیلی کہتے ہیں ہجرت کو۔ یہ تبدیلیاں ہر قسم کی ہوتی ہیں، مانوی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ عجیب ہے کہ مانوی تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ تو گویا ان مذبذبین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس کے اندر، ذرا یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ذرا دیکھا مفاد دنیا کا تو یوں ادھر کی طرف آ گئے، اور جب دیکھا کہ خطرہ ہے ادھر تو بھاگ گئے، یہ ہے اس کے اندر آئے۔ اب دیکھیے ترجمہ میں آپ کے سامنے کر چکا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی آیت آج کی درس کی 8ویں آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ مطلب ان کے پاس 3 چیزوں میں سے علم کے 3 سورسز ہوتے ہیں، منبع ہوتے ہیں۔ یا تو علم اس نالج کو کہتے ہیں جو انسان اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، عقل کی صلاحیتوں سے حاصل کرتا ہے انسان۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو ہدایت کی شکلوں میں سے ہوتا ہے، ہدایت کہتے ہیں کسی دلیل سے یا کسی اللہ کی طرف سے آنے والے سورس سے، ہدایت جسے کہتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتا ہے، یعنی انبیاء کرام سے، یا انبیاء کرام کا کوئی سورس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور تیسرا بہت واضح روشن کتاب سے۔ دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے اور صاحب کتاب نہیں بھی ہوتا ہے، اس لیے 2 الگ کیا ہے یہاں پر۔ تو ایک نبی وہ ہوتا ہے جو صرف خبریں دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا علم رکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے شریعت کا، کتاب کا علم دیتا ہے۔ تو جب کتاب کا علم دیتا ہے تو بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے اس سورس کا، نہ تو اس کے پاس وہ علم ہے جس کو دنیا میں آج سائنس، مشاہدہ اور تجربے پر مبنی علم ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں یا وہ فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز ہوں، کوئی بھی ہو، علم ہے، اس کو قرآن علم کہتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ علم جو ہے جسے میں نے بتایا کو ہدایت، ہدن کہا ہے قرآن نے، یعنی وہ کوئی نقل کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے، کسی واسطے سے علم آتا ہے، سینہ بسینہ کسی واسطے سے، کسی زبان سے اس سے آتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے روشن کتاب کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس تینوں میں سے ایک بھی علم نہیں ہے، اس کے باوجود جھگڑتے ہیں۔ ثانیہ اطفہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ جو ہے گردن اکڑا دیتا ہے، ایک کروٹ بدل لیتا ہے آدمی، جیسے آدمی کوئی کہے تو ادھر کی طرف کروٹ بدل لے، منہ ٹیڑھا کر لے، ادھر کی طرف دیکھے ہی نہیں، التفات ہی نہ کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی متکبر ہے، بہت ہی جاہل اور ہٹ دھرم ہے، اور بہت ہی بے ادب ہے، یعنی کسی انسان کے ساتھ میں التفات کرنا نہیں چاہتا، یعنی کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو التفات بھی نہیں کرنا چاہتا، گردن اکڑا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ادھر کی اور 3 باتوں کا اشارہ کر دیا۔ 3 باتیں یہ کی کہ نہ تو ان کے پاس علم میں سے کسی علم کا کوئی بھی علم ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کی کیفیت یہ ہے کہ 3 قسم کے جاہلانہ اس کی کیفیات گزر رہی ہیں، یعنی وہ گردن اکڑائے ہوئے ہے، اور گردن اکڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کر رہا ہے، جاہلی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، غرور اور تکبر کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے ایک ضد ہٹ دھرمی الگ چیز ہوتی ہے، اور غرور اور تکبر الگ چیز ہوتی ہے، اور تیسری چیز اعراض ہوتی ہے۔ تینوں چیزیں نہیں کر، مطلب تینوں چیزیں ایک ہی چیز میں ثانیہ اطفے میں ہے، اطفہی میں ہے۔ تو جب ایسا شخص ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے، اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ آپ بھی اس کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے۔
فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، یعنی بالکل انصاف کا فیصلہ ہوگا ان کے ساتھ میں، اور انصاف یہ ہے کہ دنیا بھی ان کی ذلیل و خوار ہو جائے، خزی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں۔ آپ دیکھیے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ذرا بڑے سو کارڈ ہوتے ہیں تو ان کی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بالکل نہیں، ان کو وہ سب کی نظر میں بہت حقیر ہوتے ہیں، سب کی نظر میں، چھوٹے بڑے سب کی نظر میں بڑے حقیر ہوتے ہیں، وہ کہہ نہیں پاتے لوگ کسی وجہ سے، ڈنڈے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، لیکن وہ بہت ہی سب کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں وہ، اور دنیا کی نظر میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی ڈنڈا حکومت کا بھی پڑتا ہے ان کے اوپر، اور کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ، تو پھر وہ یہاں بھی نہیں بچتے اور اللہ کے ہاں تو بچیں گے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے، یوم القیامت عذاب الحریق، یہ حریق جو ہے یہ بہت سخت آگ کے عذاب کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ تکبر ایک قسم کی آگ ہے، تو وہ اپنی آگ اپنے اندر خود جلاتا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آگ جو ہے جہنم کی آگ بن کر کے اس کو کھائے گی پھر، یعنی یہاں پر بھی وہ جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں، تکبر کی آگ میں، ان چیزوں کی آگ میں، یہاں بھی جلتا ہوتا ہے، سمجھتا نہیں ہے وہ اس بات کو، لیکن یہ آگ جو اس دنیا میں جلتی ہوتی ہے جس کو سمجھتا نہیں، وہ حقیقی آگ بن جاتی ہے جہنم کی، عذاب الحریق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس بنا پر ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ خود اپنا کیا دھرا ہے اس کا۔ یہ بھائی آدمی ایک بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، نہ علم ہے اور جاہل ہے، اس کے باوجود اپنے کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا میں عالم ہوں، علامہ وقت ہوں، علامہ دہر ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے کیا ہوگا اس کے ساتھ میں، تو وہ خود اپنا مستقبل خراب کر رہا ہے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل، تیرے اپنے ہاتھوں نے ہی تیار، یہ مفسرین نے کہا یہ فرشتے کہیں گے وہاں پر کہ دیکھ یہ ہے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ اس کا ہی کیا دھرا ہے، یہ کہنا جا رہا ہے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان چیز کا یہ نتیجہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، ہمارا اپنا امر خود ہوتا ہے، بنتا ہے، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہیں، عمل سے عاقبت بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے عاقبت بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ آگ کا ہے نہ جہنم کا ہے نہ جنت کا، اپنی فطرت میں اپنے عمل سے بنا رہا ہے جنت یا جہنم۔ تو یہ بات، اب اس کے بعد پھر فرمایا اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیے اب دوسرے قسم کا ایک گروہ آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اب پہلے تو بہت خراب قسم کے لوگ تھے، بدتمیز قسم کے، جھگڑالو قسم کے، متکبر قسم کے، اب دوسرے قسم کے ہیں، یہ مذبذب قسم کے ہیں لوگ، اب دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى، کنارے پر کھڑے ہو کر کے دونوں طرف دیکھتا ہوتا ہے ایک شخص کہ ادھر فائدہ ہے کہ ادھر فائدہ ہے، تو دائرہ اسلام میں بظاہر آ جاتا ہے لیکن وہ بیچ میں نہیں آتا، اس کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کدھر فائدہ ہے، مفاد کدھر ہے اپنا، اگر ادھر مفاد ہے ادھر چلا جائے گا اور ادھر دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس کی بھلائی بظاہر اچھائی نظر آ رہی ہے تو اسی میں وہ خوش ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے اس کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، اور جب اس نے دیکھا کہ امتحان اس پر پڑ گیا، سختی آ گئی، مصیبت آ گئی کوئی، تو پھر الٹے پاؤں پلٹ گیا وہ۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہی لوگ تو منافق ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے منافقت یہاں پیدا ہو رہی ہے، یہ مکے مدنی کی درمیانی سورہ ہے نا، میں نے بتایا، تو کیا ہے کہ ہلکے ہلکے جو ہے منافقت کا جنم ہو رہا ہے، یہ منافقت کا جنم ہے جو بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد کھلم کھلا منافق وہاں پیدا ہوں گے، کیونکہ سامنے چیزیں آئیں گی وہاں پر زیادہ، یہاں ابھی درمیان کی چیز ہے، مانوی پل ہے ایک، تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں وہ دیکھتا رہتا ہے جہاں فائدہ ہے اس کو ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، غلط بات،
خسرت دنیا والآخرہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فائدہ حاصل کرتا ہوں تو مجھے کچھ مل جاتا ہے، غلط بات ہے۔ اس کا دنیا اور آخرت میں دونوں ہی خسارہ ہے، وہ نہ دنیا کا ہے نہ دین کا ہے۔ جیسے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ کہیں کا نہیں ہے، وہ کہیں اس کا، وہ ہر جگہ خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ عجیب بات ہماری ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص ہے جو بہت بالکل دل کے اطمینان سے یا تو کافر ہے یا مومن ہے، تو دل کا اطمینان بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب ایک نے کہا میں تو نہیں مانتا، پھر نہیں مانتا نا تو دنیا بنا رہا ہے نا اپنی، وہ تو کم سے کم دنیا تو اس کی بن گئی۔ ایک شخص ہے جو سوچتا ہے شاید یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لوں، وہ بھی کر کے دیکھ لوں، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں جسے کہتے ہیں اپنے کردار کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی جو فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ظاہر ہے وہ شخص بہت ہی کمزور مانا جاتا ہے دنیا میں بھی۔ تو ایسا شخص کہا گیا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خسارے میں رہتے ہیں، ان کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ان کو آخرت بنتی ہے۔ ان کی آخرت اس لیے نہیں بنی کہ وہ مذبذب ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ ان کو ایمان لانا تھا، تب وہ ان کے لیے جنت بنتی اور ان کے لیے آخرت بنتی۔ اور دنیا اس لیے نہیں بنی کہ کبھی سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے اس لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ دنیا بنتی ہے ان کی نہ آخرت بنتی ہے، کیونکہ وہ کسی چیز پر بھی یکسو نہیں ہے۔ یکسوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ نہ دنیا میں یکسو ہیں نہ آخرت میں یکسو ہیں۔ اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے ذالک ھو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا کھلا ہوا خسارہ ہے۔ دیکھ قرآن پاک کتنی پیاری باتیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو تم ماننا چاہتے ہو تو مان لو، پوری دل کی گہرائیوں سے مانو، اور اگر نہیں ماننا چاہتا ہو جاؤ، ہمیں سے فکر نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہم قیامت کرو تمہارا فیصلہ کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ بالکل صاف گوئی، اس صاف گوئی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بھی، بہت صاف گوئی۔ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کہ درمیان کے مذبذب ہو کر کے رہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس پر ہمارے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک ایسا تبصرہ کیا ہے، آپ بھی ذرا غور کر لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں آج کل کے دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی اکثریت کہاں ہے؟ بس آپ بھی سوچ لیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کس مقام پر ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیے، کیا دنیا کے لیے یکسو ہے؟ نہیں۔ کیا آخرت کے لیے یکسو ہے؟ نہیں، بلکہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ بدقسمتی سے اسی لیے نہ دنیا والے نہ دنیا میں کوئی ترقی کر پا رہے ہیں مسلمان، بدقسمتی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، نہ آخرت بن پا رہی ہے ان کی نہ دنیا، وہ بالکل اس قسم کے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہیں ہمیں بڑے غلط قسم کے ہمارے بارے میں جو ہے لوگ جو ہے کمنٹ کرتے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ تمہاری دنیا بھی نہیں بنی، تم کچھ نہیں بنا پائے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تبصرہ بڑا برمحل محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ آج سے 50 سال پہلے کی بات کہہ رہے تھے، جب کی بات کر رہے تھے، لیکن اب بھی کوئی فرق زیادہ نہیں پڑا ہے۔ فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک ھو الضلال البعید۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے درمیان میں کھڑے ہو کر کے، یعنی کنارے پہ حرف جسے کہتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر کے یہ دیکھا کس طرف فائدہ ہے اس طرف چلا جاؤں گا، ایسے لوگوں کی نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنو کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ ان کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے سوا کوئی فائدہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اس میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن خاص طور سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا کردار بڑا کمزور ہوتا ہے، بودا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل ان کو کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہی سب سے زیادہ دور کی گمراہی ہے۔ فرمایا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، اور یہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ ان کا پکارنا ایسا ہے کہ جس کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، ان نقصان زیادہ قریب تر ہے نفع سے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اپنے کو ایسے لوگ بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو دونوں کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں سب ہر طریقے سے ٹھیک رہیں گے، بچتے نہیں ہیں ایسے لوگ۔
ویسے لوگ بچتے نہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت صحیح، ہمارا بالکل فیصلہ صحیح ہے۔ تو کہا گیا کہ ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ قریب ہے بنسبت نفع کے، ان کو نفع تو ملا ہی نہیں کوئی، نقصان یہ ملا، آخرت تو گئی ان کی۔ انہوں نے پکارا جن کو، وہ یعنی جن کو بھی خدا بنایا، اسی لیے آگے فرمایا کہ لبئس المولا و لبئس العشیر، جس جن کو یا جس انسان کو یا جس کو بھی انہوں نے اپنا آقا اور رفیق سمجھا، وہ بہت ہی برا رفیق تھا اس کا، وہ بہت ہی برا اس کا آقا تھا۔ یعنی کسی کو تو سمجھا تھا نا کہ ارے میاں ایسے کرو، کچھ لوگوں کی باتیں سن کر کے ایسا کر لو میاں، آج کل میاں دونوں کی سب ٹھیک ٹھاک ہے، معاملہ درمیان کا رکھو، ایسا نہ کرو یار بڑے تم تو وہ بول دیتے ہو بالکل صاف گوئی سے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایسے کرو، کچھ ادھر کی سب باتیں ٹھیک ہی ٹھیک ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں نہ ان کا آقا ٹھیک ہے جنہوں نے ان کو سکھایا، نہ ان کا ساتھی ٹھیک ہے جن کو سمجھتے ہیں وہ ساتھی ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے برخلاف کچھ اور لوگ ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، کہ جنت میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، سچا اور پکا ایمان، اور عمل صالح کریں گے، تو ان کے لیے وہ جنتیں ہوں گی، وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اس کے وہ جو کچھ چاہتا ہے کچھ اور ہو جائے گا، نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، صرف جو کچھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جو اس نے جو سوچا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، جو ارادہ ہے وہی ہوگا، اس کے برخلاف نہیں ہونا ہے۔ تم اپنی عقل مندیوں سے سو کال اپنے کو سمجھ کر کے دنیا بنا لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، کچھ بھی کر لو، ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان آیات کو اور سارے قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور مجھے ان لوگوں میں اور آپ لوگوں کو بھی ان لوگوں میں نہ بنائے کہ جو نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، جو نہ دنیا کے بنے نہ آخرت کے بنے۔ بننا ہے تو صرف اللہ والا بننا ہے، اور آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آخرت کی فکر کرنے والوں کو، سچے پکے ایمان والوں کو جنت کا ان کے لیے وعدہ کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ رب کریم میرے حق میں، آپ کے حق میں بھی وہ خوشخبری صادق آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔